ترجیح اول کے طور پر رکھے، اس کو تھوڑا سا ترجیح اول کے طور پر شعبہ حفظ میں حفظ کی تعلیم ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ ان بچوں کو ربط رکھنے کے لیے، عصری علوم سے ان کو مربوط رکھنے کے لیے ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ 1 گھنٹے کا پیریڈ روزانہ ان کو دیا جائے، جس میں وہ روزانہ 1 دن میں وہ سائنس پڑھ لیں، 1 دن میں وہ ریاضی پڑھ لیں، 1 دن میں وہ انگلش کا مضمون پڑھ لیں، اور اس کا کوئی ہوم ورک نہ دیا جائے۔ اسی کلاس کے اندر وہ طلبہ ان مضامین کو پڑھیں، ایک روزانہ مضمون کو مکمل کریں، اور اس کا کوئی ہوم ورک ان کو گھر کے لیے نہ دیا جائے، تاکہ وہ بچہ شعبہ حفظ کے اندر اپنی تمام صلاحیتیں، تمام توجہ اس کے ساتھ مرکوز رکھ سکے، اور اس کو کوئی گھر پہ جا کر کے ہوم ورک نہ لکھنا پڑے، نہ یاد کرنا پڑے۔ یہ صرف اور صرف اس لیے ہے کہ وہ طالب علم جب حفظ کی تکمیل کر لے اور استاد محترم اس کی تسلی کر لیں کہ اس کا حفظ جو ہے وہ محفوظ ہو گیا ہے، اب وہ بچہ ہمارے ہاں 9th کلاس کے اندر جو سائنس کے ساتھ بورڈ کے ذریعے ریگولر کرائی جاتی ہے میٹرک، وہاں وہ 9th کلاس کے اندر بیٹھ جائے اور وہ سائنس کے ساتھ 9ویں کلاس بھی مکمل کرے، 10ویں کلاس بھی مکمل کرے، اور اس کے ساتھ وہ ایک تمہیدی سال جو درس نظامی کا ہے اس کو وہ مکمل کر لے، تاکہ اس کی ذہن سازی بھی مکمل ہوتی رہے، اس کی منزل بھی روزانہ ان 2 سالوں کے اندر بھی ہوتی رہے، اور اس کو ایک تربیتی ماحول جو ہے وہ میسر رہے۔ وہ بچہ میٹرک بھی کر لے، اس کے ساتھ اس کی ذہن سازی بھی ہو جائے، اور اس کو تربیتی ماحول بھی ملتا رہے، اور اس کی منزل کا بھی روزانہ پورا اہتمام موجود رہے، تاکہ جب اس کی میٹرک مکمل ہو تو اس کے بعد وہ بچہ جو ہے وہ اولیٰ کلاس میں داخلہ لے، اور وہاں سے باقاعدہ درس نظامی کا آغاز کرے، اور درس نظامی کے ساتھ ساتھ ہم ضرورت کے درجے میں ان کی فرسٹ ایئر بھی سٹارٹ کرتے ہیں، اور اس کے لیے ہم صرف 2 گھنٹے ان کے ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ 6 اسباق ان کے درس نظامی کے چلیں، اور صرف 2 سبق ان کے، ایک انگریزی کا ان کا سبق چلے، اور ایک باقی مضامین کا مجموعی جو ہے وہ ایک سبق اس کا چلتا رہے، تاکہ وہ بچہ جب وہ درس نظامی کے 6 سال ہمارے ہاں مکمل کر لے تو اس کے ساتھ اس کے پاس یہ بھی صلاحیت ہو کہ وہ اپنی گریجویشن تک کی تعلیم جو ہے وہ بھی مکمل کر لے، اور اس کے بعد وہ بچہ جو ہے وہ جیسے مفتی صاحب نے بتایا کہ وہ آخری 2 درجے وہ جامعہ شفیہ میں جا کے مکمل کرتا ہے، اور وہاں سے آنے کے بعد پھر اس کی مرضی ہے، اس کی خواہش ہے کہ وہ چاہے تو ایم اے عربی کا امتحان دے لے اور ایم اے اسلامیات کا امتحان دے لے، اس کے لیے اس کو تیاری کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب اس کا میدان کھلا ہے، اب اس کا میدان کھلا ہے کہ وہ جس شعبے کے اندر بھی اس کو موقع ملے، جس شعبے کے اندر بھی اس کو موقع ملے، اس شعبے کے اندر کام کرنے کے لیے اس کے پاس وہ چیزیں موجود ہیں جن کے ذریعے وہ کام کر سکتا ہے۔ شعبہ تدریس ہو مدرسہ کے اندر، وہ بھی احسن طریقے سے وہ تدریس کا فریضہ جو ہے وہ انجام دے سکتا ہے۔ امامت اور خطابت کی ذمہ داری ہو تو وہ بھی انشاءاللہ احسن طریقے سے پہلے سے بھی ادا ہو رہی ہیں، لیکن یہ نوجوان جو ہے یہ بھی احسن طریقے سے اپنی ذمہ داری کو نبھا سکے گا۔ اگر کسی کالج اور یونیورسٹی کے اندر اس کو موقع ملتا ہے تو وہ بھی آج کے نوجوانوں کے اذہان کو سامنے رکھتے ہوئے، ان کے مسائل کو سامنے رکھتے ہوئے، اور عصری علوم کے اندر جو مشکلات ہیں، جو اشکالات ہیں، جو اس کے اندر انسان کے ذہنوں میں فتنے پیدا کیے جا رہے ہیں، ان فتنوں کے لیے بڑی آسانی کے ساتھ اور بہت مختصر عرصے میں یہ نوجوان عالم جو ہے وہ اس طالب علم کے اشکالات کے بہت قریب پہنچ کر کے اس کو جواب دے سکتا ہے، اور اس کی احسن طریقے سے رہنمائی جو ہے وہ کر سکتا ہے۔ ہر شعبہ زندگی کے اندر جہاں جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی قبولیت کا سامان کیا ہوا ہے، وہاں اس کو اپنی ذمہ داریاں جو ہیں وہ نبھانی ہیں۔ ہماری یہ خواہش ہوگی کہ یہ طالب علم، یہ جو آج عالم بن کے فارغ ہو رہا ہے، یہ ہر شعبے کے اندر اپنی ذمہ داریوں کو احسن طریقے سے نبھا سکے، اور اپنے بزرگوں کے تعلق اور ان کی رہنمائی اور ان کی مشاورت کے ساتھ وہ کام کر سکے۔ یہ ساری چیزیں اس کے اندر موجود ہوں گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے کام بھی خوب لیں گے۔ یہ تینوں شعبہ جات، شعبہ عصری میں ہمارا جو ہے وہ گریجویشن تک ہے، میٹرک سائنسز کے ساتھ اس کے اوپر ذرا فوکس کرتے ہیں، چونکہ اس کے بعد سائنسز ہم نے نہیں کرانی ہوتی، درس نظامی کا آغاز ہو جاتا ہے تو وہاں صرف آرٹس کے ساتھ جو ایف اے اور بی اے جو ہے وہ کرایا جاتا ہے۔ آگے چلیے، یہ حفظ قرآن، آگے چلیں۔
ہمارے وہ طلباء جو پرائمری کے بعد حفظ کے اندر نہیں آتے اور وہ اپنی کتب کی تعلیم جو ہے وہ جاری رکھنا چاہتے ہیں، تو اس کے ابتدائی درجے ہم ان کے یہاں متعین کرتے ہیں۔ پہلے ان کو ششم میں ہم لیتے ہیں، پھر ان کی ہفتم ہوتی ہے، پھر ان کی ہشتم ہوتی ہے۔ یہ 3 سال ان کے ابتدائی درجے ہوتے ہیں، اور ان 3 سالوں کے اندر ان کے لیے دینی نصاب ہم نے جو ہے وہ ادارے کی طرف سے مقرر کیا ہے، وہ نصاب جو ہے ان کو پڑھایا جاتا ہے۔ اور باقی جو عصری علوم کا سلیبس ہے جو پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ کا ہے وہ پڑھایا جاتا ہے۔ اور اس 3 سالہ درجے کے اندر کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ طالب علم جو ہے وہ عصری علوم میں بھی اپنی بنیاد مضبوط کر لے، اور عربی کے اعتبار سے دینی نصاب کے ذریعے سے اپنے عقائد کے اندر اس کی پختگی پیدا ہو جائے، اور وہ بچہ عملی طور پر آگے بڑھنے کا جذبہ جو ہے وہ اپنے اندر مضبوط کر لے، اور اس کے ذہن کے اندر یہ بات ہو کہ دینی علوم کے اندر میں نے آگے بڑھنا ہے۔ آگے چلیں۔ یہ ہمارا شعبہ ہے کہ وہ طلباء جو میٹرک کر کے آتے ہیں، میٹرک کرنے کے بعد جو طلباء آتے ہیں ان کو ہم اولا کلاس کے اندر داخلہ دیتے ہیں، اور ان کے ساتھ ان کی 11ویں کلاس کا جو ہے وہ آغاز ہوتا ہے۔ وہ اولا، ثانیہ، ثالثہ، رابعہ، خامسہ، سادسہ 6 سال یہاں مکمل کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ عصری علوم کا ان کا سلسلہ جو ہے وہ جاری رہے، اور وہ گریجویشن تک مکمل کریں۔ یہ بات یہاں ایک اشکال کی صورت میں بھی رہی ہے کہ بھئی جب یہ طلباء عصری علوم کے اندر بھی اپنا وقت لگا رہے ہوں گے اور درس نظامی کے اندر بھی وقت لگا رہے ہوں گے، تو پھر کیا اس کا نتیجہ نکلے گا کہ غلبہ کس بات کا ہوگا؟ تو ظاہر بات ہے کہ ہمارے بزرگوں نے، ہمارے اکابرین نے اس میں رہنمائی کی ہماری، اور ہم نے پوری کوشش کی کہ جو سرحد انہوں نے متعین کی تھی کہ اگر ان سرحدوں کے اندر رہتے ہوئے آپ محنت کرو گے تو پھر انشاءاللہ یہ احتمال موجود ہے کہ غلبہ جو ہے وہ عصری کا نہیں ہوگا بلکہ دینی ہی کا ہوگا۔ تو الحمدللہ ہمارے بزرگوں نے بھی اس بات کو تسلی قرار دیا اپنے لیے کہ یہاں کے وہ فاضل طلباء جو اب تک فارغ ہوئے ہیں، الحمدللہ ان سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ غلبہ جو ہے وہ درس نظامی کا ہے، اور ہم پوری کوشش کرتے ہیں کہ ماحول جو ہے وہ بھی اسی انداز میں رہے، اور ان طلباء کو زیادہ فکر اور زیادہ ان کی دلچسپی اور شوق جو ہے وہ اسی شعبے کے اندر زیادہ قائم اور دائم رہے۔ اس سلسلے میں ہمارے اب تک کے جو میٹرک کے نتائج ہیں وہ بھی الحمدللہ تسلی بخش ہیں۔ علاقے میں ہمارے بہت سارے ادارے جو بہت اچھی تعلیم کے اندر اپنا ایک مقام رکھتے ہیں، الحمدللہ انہوں نے بھی اس بات کا اقرار کیا ہے، اور المنہل کے لیے انہوں نے بھی دعائیں دی ہیں کہ اس ادارے نے اپنے میٹرک کے امتحانات میں اپنے طلباء کو اچھے انداز میں محنت کرائی ہے، اور ان طلباء نے بہت اچھے نمبر جو ہیں وہ حاصل کیے ہیں۔ آگے جا کے انشاءاللہ وہ بھی آئے گا المنہل قطار۔ جی، ہم نصابی سرگرمیوں میں ہم پوری کوشش کرتے ہیں کہ ان طلباء کو سال کے مختلف جو ہے وہ دورانیے کے اندر ایسے مواقع پیدا کیے جائیں کہ جن کے اندر یہ طلباء اپنی تقریر کو، اپنی تحریر کو، اپنے جذبہ سخن کو، اپنی جو ہے وہ سپورٹس کی صلاحیتوں کو، اور اس کے علاوہ اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بولنے کی صلاحیت دی ہے، بیان کی صلاحیت دی ہے، ان کو پالش کرنے کے لیے کوشش کی جاتی ہے کہ مختلف مواقع کے اوپر مختلف کمپٹیشنز بھی کرائے جاتے ہیں، مقابلے مسابقے بھی کرائے جاتے ہیں، اور یہ طلباء جو ہے اس کے اندر حصہ لیتے ہیں۔ سال بھر میں اس کے مختلف جو ہیں وہ ایونٹس جو ہیں وہ متعین ہیں، اور ان کے ذریعے سے طلباء جو ہیں وہ اس میں حصہ لیتے ہیں، اور اپنے اپنے ذوق کے مطابق وہ اس میں انعامات اور اپنی پوزیشن بھی لیتے ہیں۔ اور مختلف طلباء ادارے کے اندر بھی جو پروگرامات ہوتے ہیں ان میں حصہ لیتے ہیں، اور باہر بھی جہاں کہیں موقع ملتا ہے، کسی اور پلیٹ فارم کے اوپر کوئی مقابلہ جات ہوتے ہیں، وہاں بھی ہمارے بچے جو ہیں وہ جاتے رہے ہیں، اور انہوں نے وہاں پروگراموں کے اندر حصہ لیا، اور حوصلہ افزا وہاں سے بھی انہوں نے جو ہے وہ پوزیشن لی، انعامات لیے۔ ادارے کے اندر کمپیوٹر لیب بھی رکھی ہوئی ہے تاکہ طلباء اپنے مضمون جو ایک میٹرک کے اندر لازمی مضمون کے طور پر کمپیوٹر پڑھایا جاتا ہے، اس کے لیے بھی وہاں
عملی طور پر اس کی جو ہے وہ اپلیکیشنز سیکھ سکیں، اور اس کے علاوہ جو فارغ وقت ہو، جس طالب علم کا بھی ذوق ہو، جو اس کا شوق رکھتا ہو اور اس کے اندر اللہ نے وہ لاجیکل جو ہے وہ مائنڈ دیا ہو، تو اس کے لیے وہاں موقع موجود ہے۔ استاد کی رہنمائی کے اندر وہاں کمپیوٹر لیب کے اندر اپنا وقت وہ صرف کر کے وہاں مختلف ابتدائی چیزیں ایکسل میں ہو، ورڈ میں ہو، اور اسی طرح جو ہے وہ آج کل پاور پوائنٹ ہے، یہ اور چیزیں ہیں، ان کے اندر اس طالب علم کی رہنمائی جو ہے وہ کی جاتی ہے ذوق کے مطابق۔ اسپورٹس بھی ہوتی ہیں سالانہ، اور اس سے یہی کوشش ہوتی ہے کہ طلبہ کمرہ جماعت میں بھی بہترین انداز میں اپنے رویوں کا، اپنے مزاجوں کا اظہار کریں۔ تو جب باہر کھلے میدان میں ہوں تو وہاں تو کوئی کیمرہ نہیں ہے، کوئی سیکیورٹی نہیں ہے، کوئی استاد کا نظم اتنا زیادہ سخت نہیں ہے، تو وہاں طالب علم جو ہے اس کے مزاج کو دیکھنا کہ کس طرح وہ اپنے رویے کے اندر اسی طرح استقامت رکھتا ہے، اخلاقی حدود کو اسی طرح اپنے سامنے جو ہے وہ رہنما سمجھتا ہے، اساتذہ کا ادب اور احترام اور ان کے فیصلے اور ان کے انتظامات کے اندر وہ اسی طرح جو ہے وہ پوری رعایت برتتا ہے کہ نہیں۔ اس کے لیے ہمارا سالانہ اسپورٹس گالا جو ہے وہ بھی منعقد ہو۔ آگے یہ مختلف پروگرامات، ہماری کوشش ہوتی ہے کہ جو ہمارے پروگرامات ہیں سال میں 2 پروگرام 3 جو ہیں وہ لازمی ہوتے ہیں۔ ایک ہمارا استحکام پاکستان 14 اگست کے حوالے سے وہ پروگرام لازمی ہوتا ہے، اور ایک پروگرام جو ہے یوم پاکستان 23 مارچ کے حوالے سے وہ پروگرام بھی ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہمارا پروگرام جو ہے وہ بھی منعقد ہوتا ہے، تاکہ طلباء اس میں کوئز کی صورت میں، تقاریر کی صورت میں اور نعتیہ کمپٹیشن کی صورت میں طلباء جو ہے وہ اس کے ساتھ منسلک رہیں۔ ہر سال یہ اپنے اپنے موقع اور محل کے مطابق اس منتھ کی مناسبت سے یہ پروگرامات جو ہیں وہ منعقد کیے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ طلباء اور اساتذہ کی تربیت کے لیے بھی ہم مختلف پروگرامات جو ہیں وہ منعقد کرتے ہیں۔ اساتذہ کی تربیت کے لیے علیحدہ جو ہے وہ نشستیں منعقد ہوتی ہیں، اور طلباء کے لیے مجموعی اخلاقی اعتبار سے، تربیتی اعتبار سے اور فکری اعتبار سے، نظری اعتبار سے، عملی اعتبار سے اپنے اکابرین میں سے کچھ کو دعوت دیتے ہیں، اور وہاں آ کر کے ان کی گفتگو ہوتی ہے، اور یہ طلباء جو ہے ہم سارے مل کر کے ان اکابرین کی گفتگو سے بھرپور طور پر فائدہ بھی اٹھاتے ہیں، اور عملی طور پر اس کو اپنے لیے تقویت کا سبب بھی بناتے ہیں۔ یہ پروفیسر اشفاق صاحب کا اسی طرح کا پروگرام تھا، اور یہ ہمارے ادارے کے فضلاء، یہ وہ موقع تھا کہ پروفیسر اشفاق صاحب محترم جب وہاں پہنچے اور ان فضلاء سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا بھائی آج میں خوش ہو گیا ہوں، قاری عطاء اللہ صاحب نے جو پودا لگایا تھا آج میرا وہ سارا پسینہ خشک ہو گیا ہے، جو میں دن رات فکر مند تھا کہ اس ادارے کے فضلاء کو جب میں دیکھوں گا تو کس طرح کے ہوں گے۔ تو الحمدللہ حضرت مولانا پروفیسر اشفاق صاحب نے ان فضلاء کے اعزاز میں جو تقریب منعقد ہوئی جامعہ اشفیہ سے، جب فاضل ہو کر کے یہاں ہمارے وہ طلباء تشریف لائے تو ان کے اعزاز میں تقریب منعقد ہوئی، تو اس میں مولانا پروفیسر اشفاق منیر صاحب اور حضرت مولانا عبدالحق خان بشیر صاحب مدد اللہ العالی، یہ دونوں حضرات اس میں تشریف فرما تھے۔ یہ مختلف مواقع کے اوپر تقسیم انعامات، طلباء کی حوصلہ افزائی جو ہے یہ ان کے لیے بہت ضروری ہے، جہاں ہم انہیں کام کے اندر اور جو ہے وہ انہیں مختلف قسم کی سرگرمیوں کے اندر بہت زیادہ مصروف رکھتے ہیں، وہاں حوصلہ افزائی جو ہے وہ بھی ان کی کیا جانا بہت ضروری ہے۔ یہ طلباء جنہوں نے مختلف اوقات کے اندر میٹرک کے امتحانات کے اندر علاقے میں اچھے نمبر لیے، 1052 نمبر میٹرک امتحان میں، یہ ان کا ذکر ہے۔ آگے ہمارے درس نظامی کے طلباء جنہوں نے اس سال امتحان دیا وفاق کا، ان کے یہ نمبرات جو ہیں وہ دیے ہوئے ہیں۔ 553 درجہ ثانیہ کے طالب علم نے حاصل کیے تھے، اور 525 ثانیہ کے، 516 اور 491 اور 486 رابعہ کے طالب علم۔ اسی طرح یہاں پہلی پوزیشن ان کی ہے انٹرمیڈیٹ کے امتحانات میں، جو ایف اے کا امتحان دیا ان طلباء نے درس نظامی کے ساتھ ساتھ ان کا رزلٹ اور ان کا یہاں پر جو ہے وہ انعامات کا ذکر ہے۔ ہمارے اس سال جو شعبہ حفظ کے طلباء جنہوں نے امتحان دیا ان کا بھی آگے میرا خیال آئے گا،
یہ شعبہ حفظ کے 6 طلباء جنہوں نے وفاق کا امتحان دیا، اور ان 6 طلباء کا یہاں رزلٹ دیا گیا ہے۔ الحمدللہ 5 طلباء کے 100 میں سے 100 نمبر الحمدللہ، اور ایک طالب علم نے 100 میں سے 97 نمبر حاصل کیے وفاق کے امتحان میں۔ اور وفاق کے امتحان کے اندر یہ طلباء جب اچھے نمبر حاصل کرتے ہیں تو جہاں ان کا قد بہت بڑھتا ہے، ان کا خون جو بہت جو ہے وہ اضافہ ہوتا ہے، وہیں استاد کے قد کے اندر اس کی محنت اور اس کی حوصلہ افزائی کا بھی بہت بڑا ذریعہ ہوتا ہے۔ ہم نے یہ کوشش کی ہے، آگے وہ انشاءاللہ پیج تھوڑا سا آگے کریے گا، اور آگے کریں، آگے کریے کہ وہ آگے یہ ان طلباء کو جو شعبہ حفظ کے اندر بہت زیادہ محنت کرتے ہیں اور بس مسلسل ایک ہی طرح کی محنت جو ہے وہ 365 دن اسی کے اندر گزرتے ہیں، تو ان کی حوصلہ افزائی اور ان کا ٹارگٹ اور ان کا ہدف ان کے سامنے لازمی ہونا چاہیے، تاکہ وہ ایک منزل مکمل ہو تو اس کی تھوڑی سی تھکاوٹ اترے، دوسری منزل کے لیے وہ جو ہے وہ تازہ دم ہو جائے، پھر اگلے ہدف کے اوپر اس کی جو ہے وہ کوشش شروع ہو جائے، اور جب وہ مکمل ہو تو اس کی تھکاوٹ جو ہے وہ کم ہو جائے۔ تو اس کے لیے یہ ان کے اہداف جو ہیں وہ دیے گئے ہیں۔ حفظ جب بچہ کر رہا ہو تو اس کے سامنے یہ ہدف ہوں گے، اور ہر ہدف کے مکمل کرنے پر اس کے لیے حوصلہ افزائی ہے، اس کے لیے انکریجمنٹ ہے، اس کے لیے انسینٹیو ہے کہ وہ اس کو حاصل کرے گا، اور وہ بڑا جوان اور طاقتور اور پہلوان بن جائے گا کہ میں نے یہ کام دیکھے اتنے پیریڈ کے اندر مکمل کر لیا ہے۔ یہ بچے جو معصوم بچے ہوتے ہیں، یہ تو بیچارے ایک چیز کو حاصل کرنے کے بعد دوسری چیز کی تگ و دو میں لگ جاتے ہیں، یہ تو ایک جگہ پر جو ہے وہ ٹھہرتے نہیں ہیں، ایک ہدف کو اپنا منزل نہیں بناتے، ان کی تو منزلیں اور بہت آگے ہوتی ہیں۔ تو یہ انشاءاللہ کوشش کی جائے گی کہ ان طلباء کے سامنے یہ ہدف جو ہیں وہ رکھے جائیں، تاکہ ان اہداف کے اوپر ہی آگے کام کرتے رہیں، اور ان کا کام جو ہے وہ ان کے لیے آسان ہو، ان کے لیے مشکل نہ ہو، ایک شوق ان کے اندر ڈیولپ ہو، ایک ذوق ان کا ڈیولپ ہو، تاکہ یہ بچے جو ہیں وہ ان کو بوجھ نہ سمجھیں۔ ویسے بھی ظاہر بات ہے کہ تلاوت قرآن حکیم جو ہے یہ تو منور کرتی ہے، یہ تو سر تپا انسان کو منور کرتی ہے، اور اس کے ایک ایک جذبے کو مہمیز دیتی ہے، اس کو بڑھاتی ہے، اس کے عمل کو اور زیادہ طاقت دیتی ہے، اس کے اندر اور تقویت کا سبب بنتی ہے۔ تو انشاءاللہ العزیز یہ اہداف جب بچے کے سامنے ہوں گے تو انشاءاللہ وہ اپنے سفر کو اور تیز کرے گا۔ اور اس طرح جب استاد محترم نے ہدف بچوں کے سامنے رکھے تو یوں بھی ہوا کہ بچوں نے ایسے بھی مثالیں ہیں کہ 15 ماہ کے اندر بچوں نے پورا قرآن حکیم جو ہے وہ حفظ مکمل کر لیا۔ ادارے میں ایسے بھی بچے کہ جنہوں نے 15 ماہ کے اندر الحمدللہ قرآن حکیم کا حفظ جو ہے وہ مکمل کر لیا۔ تو یہ جب ہدف ہوگا تو بچہ جو ہے اپنی رفتار بھی تیز کرے گا، اور اپنی ذہانت سے بھی زیادہ کام لے گا، اور وہ اپنے آپ کو پابند بھی زیادہ بنائے گا۔ اس کے والدین کہیں گے کہ آج فلاں جگہ پر ہماری ایک تقریب ہے، اس تقریب کے اندر جانے وہ کہا کہ نہیں اماں ابا آپ تشریف لے جائیں، میں انشاءاللہ اپنا کام پورا کر کے پھر آ جاؤں گا۔ تو یہ وہ جذبہ چاہیے جو آج کا طالب علم جس کو او لیول کے لیے بڑی فکر ہے، اے لیول کے لیے بڑی فکر ہے، اور اس کو اپنی سکولنگ جہاں وہ 25,000 روپے ماہانہ تنہا دیتا ہے، وہاں اس کو بہت زیادہ فکر ہے کہ اگر میرا لیکچر مس ہو گیا تو میں بہت پیچھے چلا جاؤں گا۔ ہم سارے مل کر کے اس بچے کا یہ جذبہ بنائیں، آج کا اگر سبق مس ہو گیا تو میں بہت پیچھے چلا جاؤں گا، اس دن وہ بچہ چھٹی نہ کرنا چاہے۔ جس دن حفظ کا طالب علم آپ والد محترم کو یہ بات کہے کہ آج کا سبق میں نے مس نہیں کرنا، میں نے اپنی کلاس کے اندر جانا ہے، فوراً اس کو انعام دے کہ بیٹا میں یہی چاہتا تھا۔ ہم یہ کرتے ہیں کہ وہ استاد نے ڈرایا ہوگا، استاد کا ڈر ہے نا، شعبہ حفظ کے استاد جو ہیں وہ بڑے سخت ہوتے ہیں نا، اسی وجہ سے یہ بچہ جو ہے یہ رات کو بھی اس کے منہ سے جو ہے قرآن حکیم کے الفاظ نکلتے ہیں، اور جب یہ صبح اٹھتا ہے تو اٹھتے ہی یہ قرآن حکیم کی تلاوت شروع کر دیتا ہے۔ اس کو ڈر ہوتا ہے نا، شعبہ حفظ کے اساتذہ ڈراتے بڑا ہے، نہیں یہ بات نہیں ہے، ہم نے ڈرایا ہے، ہم نے ڈرایا۔ وہ بچہ جو اسکول کے اندر صحیح چل نہیں سکتا، وہاں ڈنڈی مارتا ہے، روزانہ بھاگ جاتا ہے، کلاس کے اندر حاضر نہیں ہوتا، ہم اس کو کیا کہتے ہیں، بیٹا اب تجھے میں مدرسے میں داخل کراؤں گا، اب تو ہمارے قابو نہیں آتا نا، اب تجھے میں نے مدرسے میں داخل کرانا ہے، وہاں تو جا کے سیدھا ہو جائے گا۔ نہیں بھائی، اب تھوڑا سا بدلنا ہوگا ہمیں، اب ہمیں تبدیلی کرنی ہوگی، الفاظ کی تبدیلی کرنی ہوگی۔ اب الحمدللہ مدارس کے اندر جس بھی شعبے کے اساتذہ کرام ہیں وہ الحمدللہ پوری رعایت کر رہے ہیں،
وہ طلباء کی پوری نفسیات کی رعایت کرتے ہوئے پڑھاتے ہیں۔ پہلے بھی اسی انداز میں تھا، لیکن ظاہر بات ہے کہ لوگوں نے اس طرح توجہ نہیں کی۔ اب الحمدللہ توجہ ہو رہی ہے، اور یہ جو نورانی علم ہے یہ منتقل ہو رہا ہے، یہ جو نورانی ترتیب ہے یہ منتقل ہو رہی ہے۔ تو یہ آہستہ آہستہ انشاءاللہ العزیز ہم نے اپنے طلباء کو اس سطح پر لے کر آنا ہے کہ یہ طالب علم اتنی اہمیت دے قرآن حکیم کے سبق کو کہ باقی ساری چیزیں، باقی ساری تقریبات، ہر طرح کی سیر مؤخر ہو سکتی ہے، ہر طرح کی تقریب مؤخر ہو سکتی ہے، لیکن میرا سبق جو ہے وہ مس نہیں ہو سکتا۔ میں اگر روزانہ سبق سناؤں گا تو میں نے کیلکولیشن کی ہے کہ میں اگر مہینے کے اندر ایک پارہ مکمل کروں گا تو تب جا کر کے میرا قرآن حکیم جو ہے وہ اتنے سال میں مکمل ہوتا ہے۔ تو میں اس کے اندر اپنا ایک دن بھی جو ہے وہ مس کروں گا تو پیچھے چلے جاؤں گا۔ اس جذبے کو بڑھانا ہے، اس جذبے کی قدر کرنی ہے، اس لیے حوصلہ افزائی کرنی ہے۔ طالب علم جب مدرسے کے اندر داخل ہوتا ہے تو پہلے دن سے اس کی انشاءاللہ یہ فائل جو ہے وہ تیار ہو جائے گی، اور سال کے آخر میں اس طالب علم کے سامنے جب اس کی تکمیل جو ہے وہ سال کی تکمیل ہوگی تو والدین کے سامنے یہ فائل رکھ دی جائے گی، اور اس کے اندر اس کی پورے سال کا ریکارڈ موجود ہوگا۔ ہاں البتہ اس سے پہلے ہر ماہ والدین کی، والد صاحب کی استاد محترم سے ایک ملاقات لازمی ہے، ایک ملاقات لازمی ہے۔ ہر مہینے میں جو شعبہ حفظ کے اندر طالب علم داخل ہو رہا ہے یا ادارے کے کسی بھی شعبے کے اندر وہ تعلیم حاصل کر رہا ہے، مہینے میں ایک دن مقرر ہے، یا سہولت کے اعتبار سے والدین کے ساتھ وقت جو ہے وہ معین کیا جاتا ہے، اور اس دن جو ہے وہ ملاقات لازمی کی جاتی ہے۔ طالب علم کی کارگزاری، اس کی کارکردگی، اس کی مشکلات استاد محترم والدین کے سامنے رکھتے ہیں، اور گھر کے اندر جو طالب علم کی نفسیاتی مشکل ہے، کوئی سبق کی مشکل ہے، کوئی اس کی طبی مشکل ہے، کوئی اس کی اور مشکل ہے، وہ والدین استاد محترم کے ساتھ شیئر کریں۔ جب یہ چیزیں شیئر ہوں گی تو لامحالہ کہیں پہ بریک نہیں لگے گی، اور اس شعبے کے اندر بریک لگنا جو ہے وہ بہت دور لے جاتا ہے۔ یوں سمجھیں کہ وہ ایک بہت پیچھے کی طرف دھکیل دیتا ہے، تو بریک نہیں لگے گی۔ رابطہ مربوط رہے گا تو انشاءاللہ بریک نہیں لگے گی۔ پیچھے چلیے، پیچھے جی جی بس جو طلبہ شعبہ حفظ میں ہیں پیچھے ان کے لیے آگے یومیہ جائزہ کے نام سے ان کی ڈائری ہے، اور اس ڈائری کے ذریعے سے طالب علم کا استاد کے ساتھ رابطہ مضبوط، اور استاد کا والدین سے رابطہ جو ہے وہ روزانہ کی بنیاد پر ہوگا۔ ایک صفحے کے اوپر استاد محترم جو ہیں وہ روزانہ طالب علم کا جو کام ہو رہا ہے اس کا اندراج کر رہے ہیں، اور دوسرے صفحے کے اوپر والدین جو گھر کے اندر بچے کی جو ہے وہ عملی تربیت کو دیکھ رہے ہیں وہ اس کا اندراج کریں گے۔ ایک ربط کے ذریعے سے اس طالب علم کی شخصیت کی تعمیر کے اندر استاد اور والد دونوں مل کر کے کوشش کریں گے، تو انشاءاللہ آج کی توجہ، آج کا دیا ہوا وقت، آج ان کے اس کام کے ساتھ دلچسپی اور شوق اور اس کے ساتھ رغبت، کل انشاءاللہ ایک بہتر شخصیت کی تعمیر کی صورت میں یہ ہمیں اس کا ثمرہ جو ہے وہ مل سکتا ہے۔ روزانہ آگے چلیں۔ جو بھی طالب علم اپنا ہدف مقررہ کر رہا ہے، استاد محترم یا بیرونی استاد آ کر کے اس کا امتحان لے رہے، اور اس کے امتحان کا یہاں اندراج کیا جائے گا، اور اس اندراج کو تعلیمی جائزہ کے نام سے والدین تک پہنچایا جائے گا، اور والدین اپنے بچے کی جو ماہانہ کارکردگی ہے اس کو جائزے کے ذریعے سے دیکھ کر کے استاد محترم کے ساتھ وہ شیئر کر سکتے ہیں کہ اس میں ترقی ہوئی ہے یا بچے کی رفتار جو ہے وہ سلو ہے۔ آگے چلیں۔ قواعد و ضوابط جن کے اندر رہتے ہوئے استاد محترم نے، والدین محترم نے اور انتہائی عزیز طالب علم نے کام کرنا ہے، وہ یہ سرحد ہے، اسی کے اندر رہتے ہوئے کام کیا جائے گا تو انشاءاللہ اس کام کی رفتار اور اس کام کی مقدار اور اس کی کارکردگی جو ہے وہ بہت بہتر ہوگی، اور اس میں کہیں پہ ضرورت محسوس نہیں ہوگی کہ کہیں بچے کو سزا جسمانی صورت میں دی جائے۔ جب ضابطے کی پابندی ہو رہی ہوئی، جب قانون کے ذریعے سے اس بچے کو پہلے تعلیم دی جائے گی، پھر اس کے اوپر اس کی تعمیل کرائی جائے گی، تو انشاءاللہ اس کی طبیعت کے اندر ایک مکمل عادت بن جائے گی۔ جب اس کی عادت بن جائے گی تو پھر وہ انشاءاللہ خود بخود کہے گا کہ میں نے چھٹی نہیں کرنی۔ اس ترتیب کے ذریعے سے ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ انشاءاللہ وہاں بھی اسی طرح کام ہو رہا ہے، اور ہماری پوری کوشش ہوگی
کہ یہاں ہماری جو کلاس شروع ہو رہی ہے وہ بھی اسی طرح منظم انداز میں ہو، تاکہ طالب علم کا صحیح وقت جو ہے وہ پوری اعتماد کے ساتھ، پوری دیانتداری کے ساتھ، پوری ایمانداری کے ساتھ، پوری ذمہ داری کے ساتھ اور پوری سنجیدگی کے ساتھ استعمال ہو، اور وہ صحیح انداز کے اندر اپنی تعلیم کو مکمل کر سکے۔ جب وہ اپنی حفظ کی تعلیم کر رہا ہوگا تو انشاءاللہ یہاں بہتر انداز میں وہ بچہ جس ماحول کی عصری تعلیم حاصل کر رہا تھا، اس عصری تعلیم کے تعلق کو قائم رکھنے کے لیے، یہ تو نہیں ہم کہیں گے کہ اگر وہ بچہ جو ہے وہ D1 سلیبس کر رہا تھا تو ہم بھی اس کو D1 سلیبس کرائیں گے، اگر وہ بچہ LGS کے اندر جو ہے وہ اپنا اچھا سلیبس پڑھ رہا تھا تو ہم بھی LGS کی ذمہ داری لیں گے، اگر وہ بیکن ہاؤس کے اندر جا رہا ہے تو ہم بھی اس کی بیکن ہاؤس کی ذمہ داری لیں گے۔ ایسا تو نہیں ہوگا، البتہ ہم یہ ضرور کوشش کریں گے کہ وہ بچہ حفظ کے ساتھ آگے اس نے جس کلاس کے اندر جانا ہے اس کی صلاحیت اس کی موجود ہو، تاکہ وہ اس کلاس کے اندر اپنی اگلی تعلیم جو ہے وہ جاری رکھ سکے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں کے اندر اپنی ذمہ داریوں کو نبھانے اور طلباء کے وقت کو صحیح طرح سے استعمال کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ شکریہ۔ مولانا قاسم صاحب۔